محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے بہت سے سننے والے یقیناً اپنی قیمتی آراء سے نوازتے ہیں اور مختلف مواقع پر گاہے بگاہے ان کے مشورے بھی ملتے رہتے ہیں، جن کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس گفتگو کو آپ کے لیے اور زیادہ کارآمد بنائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بارہا میں عرض کر چکا ہوں، ایلوپیتھک طریقہ علاج اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت فرق ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں شروع ہی سے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بنیادی فلسفی جو ہے وہ کسی طرح آپ لوگوں تک پہنچ جائے، مگر ابھی تک ہمارے زیادہ تر ناظرین جو ہیں، زیادہ تر سامعین جو ہیں، وہ اسی کوشش میں ہیں کہ مختلف امراض کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی جائے اور دوائیں جو ہیں وہ انہیں بتا دی جائیں۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ اسی چینل پر ہماری جو ابتدائی گفتگو ہیں وہ ضرور توجہ سے سنیے اور کوشش کیجیے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور ہومیوپیتھک ادویات کے حوالے سے بنیادی معلومات حاصل ہو سکیں، تاکہ آپ ہومیوپیتھک ادویات سے پوری طرح استفادہ کر سکیں۔ آج ہم آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک خاص حوالے سے ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بعض دوائیں ایسی ہیں کہ بعض پہلوؤں سے ان میں علامات اور کیفیات خاص طور پر نمایاں ہوتی ہیں۔ مثلاً ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہے پلسٹیلا۔ اس دوا کو عورتوں کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دوا مرد استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا اس دوا کو بچوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا مردوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور بچوں کے لیے بھی۔ تو پھر اس دوا کو عورتوں کی دوا کیوں کہا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس دوا میں جو علامات ہیں، جو کیفیات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے زیادہ کا تعلق خواتین سے ہے، اور چونکہ عورتوں سے متعلق معاملات اس دوا کے دائرہ علاج میں آتے ہیں، اس لیے اس دوا کو عورتوں کی دوا کہا جاتا ہے۔ ہم عورتوں کی کیفیات، ان کی امراض کی جو حالت ہے، جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر کیفیات اور زیادہ تر حالات اسی دوا کی گرفت میں آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے عادات اور مزاج جو ہیں وہ بھی اسی دوا کا تقاضا کرتے ہیں۔ مثلاً نرم مزاج عورتیں، بات بات پر رو دینے والی عورتیں، بہت جلدی غمزدہ ہو جانے والی عورتیں، معمولی باتوں سے اپنے آپ کو رنجیدہ کر لینے والی عورتیں، یہ سب اسی دوا کے دائرہ علاج میں آتی ہیں۔ اگر ہم ان کی بیماریوں کا تذکرہ کریں تو جو خصوصی امراض نسواں ہیں وہ بھی زیادہ تر اس دوا کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ شفا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر دوا کا انتخاب جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ہم جیسا کہ واضح کر چکے
کہ عادات اور اطوار، مزاج اور سوچ، فکر اور اعمال، رنگ اور قد کاٹ، یہ سب ہومیوپیتھک ادویات میں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. اور اسی چینل پر دی گئی ماضی کی ابتدائی جو گفتگو ہے ہماری، وہ جو کلپس ہیں، وہ جو ویڈیوز ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے اور یقیناً ہماری اس بات کو سمجھنے کی جانب رغبت فرمائیں گے کہ جب ہم خواتین یا حضرات یا بچوں کے حوالے سے یہ ذہن بنا لیں، یہ جان لیں، یہ فکری اعتبار سے پیش نظر رکھیں کہ کون کون سی علامات کس مریض میں ظاہر ہو رہی ہیں اور کون کون سی کیفیات اور حالات سے وہ دوچار ہے، تو ان تمام کیفیات اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دواؤں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہومیوپیتھک ادویات سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معمولی سے معمولی علامت کو بھی غیر معمولی طریقے سے قبول کر لیں. اگر ہم غیر معمولی انداز میں انہیں اہمیت دیتے ہوئے کوشش کریں گے دوا کے انتخاب کی، تو یقیناً ہم بہتر دوا تک پہنچ سکیں گے. تو یہ بظاہر ایک دوا میں نے بیان کر دی. یوں تو عورتوں کے لیے عورتوں کے امراض کے حوالے سے اور بھی بہت ساری ادویات یقیناً موجود ہیں، مگر اس دوا میں چونکہ زیادہ خصوصیات، زیادہ علامات اور زیادہ کیفیات جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں، اور زیادہ تر کیفیات اور حالات کی روشنی میں پلسرٹیلا کا انتخاب جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو یقیناً عورتوں کے علاج میں اسے مقدم درجہ حاصل ہے. اب جب ہم اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ پلسرٹیلا عورتوں کی دوا ہے اور اس میں زیادہ تر علامات اور کیفیات عورتوں ہی کے امراض کے حوالے سے ہیں، تو پھر ہمیں عورتوں کے لیے اس دوا کے استعمال میں قطعاً گریز نہیں کرنا چاہیے. جب ہم اس کا استعمال کریں گے تو اس میں دو پہلو ہمارے پیش نظر یقیناً ہوں گے کہ بعض امراض یقیناً پرانے ہوتے ہیں اور بعض مریض تازہ ترین علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات بھی ہم نے وضاحت کے ساتھ اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتا دی ہے کہ مرض اگر پرانا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ذرا اونچی پوٹینسی یا طاقت کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً 200 یا 1000 کی طاقت. اور اگر مرض تازہ ہے، ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا، تو اس کے لیے درمیانی پوٹینسی 30 کی طاقت کی استعمال کی جاتی ہے، یا فوری نتیجے کے لیے ہم 6 کی طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف پہلو ہیں جو علاج کے حوالے سے توجہ طلب ہوتے ہیں، اور یقیناً ایک معالج جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے مریض کا بہتر بلکہ بہترین علاج کر پاتا ہے. ہم از خود یعنی سیلف میڈیکیشن کی طرف اگر جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس جانب یقیناً لوگوں کی توجہ جا نہیں سکتی جس جانب ایک معالج کی توجہ جا سکتی ہے. تو گویا یہ ممکن ہے کہ ایک عام آدمی کسی کتاب سے پڑھ کر اور مختلف ایک دو علامات کو دیکھ کر از خود اپنے لیے دوا کا انتخاب کرنا چاہے اور اسے فائدہ نہ ہو تو وہ علامات اور کیفیات کے حوالے سے اپنی سوچ اور فکر کی روشنی میں انتخاب کردہ دوائی کو برا سمجھنے لگے اور ہومیوپیتھک ادویات کے اثرات سے انکاری ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور آپ کا جو معالج ہے یقیناً جو تفصیل وہ آپ سے جاننا چاہتا ہے بغیر کسی حجاب، پردے اور شرم و حیا کو ملحوظ رکھے اپنے معالج سے جو ہے وہ ڈسکس کریں. آپ کی معالج جو بھی ہے وہ یقیناً آپ کی تفصیلات سننے کے بعد آپ کے لیے جس دوا کا انتخاب کرے گی وہ یقیناً آپ کے لیے مفید اور کارآمد ہوگا. یہ جو پلسٹیلا ہے ترجیحی بنیادوں پر خواتین کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں زیادہ تر علامات چونکہ خواتین ہی کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے ہم اس دوا کو عورتوں کی دوا کہتے ہیں.
امید ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن کے بجائے اپنے قریبی ڈاکٹرز سے رابطے میں آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی صلاحیتوں سے اور ان کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، سلامت، عافیت اور توفیق سدا ہماری رفیق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالسلام عادل ضرور دیکھیں اور ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔